ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت۔ جب ابراہیم علیہ السلام کی عمر 75 سال تھی، اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ وہ اس سرزمین ان لوگوں کو چھوڑ دور سلامتی والی جگہ یعنی الشام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ اس سفر میں بھی اللہ نے جگہ جگہ آپ کے لیے آزمائشیں رکھی تھیں اور آپ سب جگہ صبر اور شکر کے ساتھ گزرتے گئے۔ یہ جو علاقہ ہے فلسطین، سیریا، لبنان، جارڈن، یہ تمام ممالک اس وقت ایک ہی ریاست تھے۔ یہ پورا ایریا شام کہلاتا تھا۔ آپ علیہ السلام اسی علاقے کی جانب رخ کر گئے۔ رستے میں ایک جگہ تھی حران۔ آپ علیہ السلام نے سوچا کہ میں اس شہر میں کچھ قیام کرتا ہوں اور لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ آپ نے پایا کہ یہ لوگ بتوں کی نہیں پر ستاروں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں درجہ بدرجہ سمجھانے کی کوشش کی، پر یہ قوم بھی آپ کی جان کی دشمن بن گئی۔ لہٰذا آپ علیہ السلام اپنی اہلیہ بی بی سارہ اور اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ہمراہ وہاں سے دور چلے گئے اور شام کے ایک ایسے علاقے میں جا پہنچے جہاں خشک سالی تھی، پانی کی قلت تھی، کوئی سبزہ، کوئی ہریالی نہ تھی۔ وہاں لوط علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ سدوم کی بستیوں کی جانب رخ کر لیں اور وہاں جا کے آباد ہو جائیں۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام وہاں سے سدوم اور امورہ کی بستیوں کی جانب رخ کر گئے، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی سارہ مصر کی جانب ہجرت کر گئے۔ مصر کے بادشاہ کی طرف سے تحفہ۔ جب آپ مصر پہنچے تو آپ نے پایا کہ وہاں بابل سے زیادہ برا حال تھا۔ اس وقت جو وہاں کا بادشاہ تھا وہ انتہائی ظالم، نیچ اور بد کردار انسان تھا۔ اس نے اپنی ریاست میں ایسے جاسوس چھوڑ رکھے تھے جو ملک میں گھومتے اور کہیں کوئی خوبصورت عورت دکھ جاتی تو اس کی خبر بادشاہ کو دیتے۔ اب وہ بچی چھوٹی ہو یا بڑی، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ، اسے کوئی فرق نہ پڑتا۔ یہ عورتوں کو ان کی مرضی کے خلاف گھروں سے اٹھوا لیا کرتا اور اگر وہ شادی شدہ ہوتی تو ان کے شوہروں کو مار دیا کرتا تھا۔ جب ابراہیم علیہ السلام بی بی سارہ کے ساتھ اس شہر پہنچے تو اس بادشاہ کے حواریوں نے اسے آگاہ کر دیا کہ ہم نے ایک خاتون دیکھی ہے اور اس سے زیادہ حسین اس دنیا میں ہم نے کسی کو نہیں دیکھا۔ اور یہ بات ان کی سچی تھی۔ یاد رہے اماں ہوا کے بعد اگر دنیا میں کوئی خوبصورت تھی تو وہ اماں سارہ تھی علیہ السلام۔ اس بادشاہ نے فوراً حکم جاری کیا، کہا کہ لے آؤ اسے یہاں اور دیکھو اس کے ساتھ جو شخص ہے وہ اس کا کیا لگتا ہے۔ اگر وہ اس کا شوہر ہے تو اسے مار دو اور پھر اس کی عورت کو اٹھا کے میرے پاس لے آؤ تاکہ وہ باقی کی زندگی میری محل کی زینت بن کے رہے۔ اس سے پہلے کہ اس بادشاہ کے سپاہی ابراہیم علیہ السلام تک پہنچتے، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے پوری خبر دی ابراہیم علیہ السلام کو کہ بادشاہ نے کیا ارادہ کر رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا بی بی سارہ سے کہ دیکھو، اگر یہ تم سے پوچھیں کہ میرا تم سے رشتہ کیا ہے تو کہہ دینا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، اور اگر وہ پوچھیں کہ تم اس کی کیا لگتی ہو تو کہہ دینا کہ میں اس کی بہن ہوں، کیونکہ یہاں صرف تم اور میں ہیں جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ہم دینی نظریے سے ایک ہی ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ بادشاہ کے سپاہی زبردستی بی بی سارہ کو وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے رہے، اپنے رب کو پکارتے رہے کہ وہ بی بی سارہ کی مدد کرے۔ جب بی بی سارہ کو بادشاہ کے سامنے دربار میں پیش کیا گیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے اتنی حسین خوبصورت خاتون کبھی نہ دیکھی تھی۔ اب درباریوں نے بی بی سارہ کو گھیر لیا اور فوراً آپ کو تیار کرنے لگے۔ بی بی سارہ بھی مسلسل اپنے رب کو پکارے جا رہی تھیں، یا اللہ بچا لے مجھے، یا اللہ محفوظ رکھ مجھے، تو نے مجھے آج تک پاکیزہ رکھا اور میں نے اپنے آپ کو اپنے شوہر کے لیے محفوظ رکھا، یا اللہ میں نے صرف تجھ پہ بھروسہ کیا ہے، یا اللہ حفاظت کر میری، بچا لے مجھے۔ اب یہ بادشاہ کمرے میں داخل ہوا، اس نے دیکھا کہ بی بی بہت اداس ہیں۔ اس نے زیور، ہیرے، جواہرات، ڈھیر سارے انعامات، مال و متاع بی بی سارہ کے قدموں میں رکھ دیا، پر اس نے پایا کہ بی بی پہ اس کا کچھ اثر نہیں پڑا۔ یہ دیکھ کے وہ خود بڑا پریشان ہو گیا۔ اس کی پہلی کوشش تھی کہ وہ انہیں ساتھ رہنے کے لیے رضامند کر لے۔ وہ کوششیں کرتا رہا، باتوں کے ذریعے، اپنے روب اور دبدبے کے ذریعے بہلانے پھسلانے کی کوشش میں لگا رہا، حتیٰ کہ اسے نیند آ گئی۔
نیند میں اس نے دیکھا کہ وہ جب بھی بی بی سارہ کے قریب جاتا ہے، انہیں چھونے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا جسم اکڑ جاتا ہے۔ اس نے یہ کوشش کئی بار کی اور جب بھی وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا تو جم جاتا۔ پھر وہ بی بی سارہ سے کہتا کہ مجھے چھوڑ دو، معاف کر دو، میں تمہیں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ اور یہ واقعہ کئی مرتبہ ہوا۔ بادشاہ کو ہوش آیا، بادشاہ کو اندازہ ہو گیا کہ وہ ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لہٰذا وہ بی بی سارہ سے ڈر گیا اور اس نے اپنی ایک بیٹی بی بی ہاجرہ کو تحفے کے طور پہ بی بی سارہ کی خدمت میں پیش کیا، اپنی جان بخشی اور صلح کے لیے۔ بی بی سارہ بی بی ہاجرہ کو لے کے ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئیں۔ اس کے بعد وہ لوگ کئی سالوں تک وہاں آباد رہے، مصر میں، اور اللہ نے ان کے مال میں خوب برکت عطا کی۔ آپ کے پاس ڈھیر مال مویشی تھا اور آپ خوب مہمان نواز ہونے کے سبب مشہور ہونے لگے۔ یہ بات دیکھ آس پاس موجود سردار آپ سے جلنے لگے اور آپ کے خلاف سازشیں شروع ہو گئیں، لہٰذا آپ علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں سے بھی ہجرت کر گئے واپس شام یروشلم کی جانب، اور وہیں آباد ہوئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ بہت سا مال اور جانور غلام تھے، اور مصر سے بی بی ہاجرہ بھی آپ کے ساتھ تھی جو بادشاہ نے عطیہ کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اپنی نظر اٹھا کر مشرق و مغرب، شمال اور جنوب کی طرف دیکھو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان کو دی کہ یہ تمام زمین میں تجھے اور تیرے بعد تیری اولاد کو دیتا رہوں گا، اور تیری اولاد کو بہت زیادہ بڑھاؤں گا، حتیٰ کہ وہ ریت کی ذرات کے برابر ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک سوال کیا۔ اس زمانے میں یہ سوال ہر کوئی کرتا کہ کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ بالکل جیسے آج ایتھیسٹ سوچتے ہیں، یہ کہنا کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے اور حساب کتاب ہوگا، یہ بات ان لوگوں کو بے منطق اور معیوب لگتی ہے۔ تو ایسے ہی سمجھا جاتا تھا۔ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زندگی تو بس دنیا کی ہے، جو کرنا ہے یہاں کر لو، دیکھنے والا، حساب کتاب لینے والا کوئی نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اسی سرزمین پہ رہے اور لوگوں کو توحید کی طرف بلاتے رہے، ایک اللہ کی طرف۔ تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا، جس کا ذکر قرآن میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا کہ پروردگار ذرا مجھے مشاہدہ کرا دے کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تم اس بات پر ایمان نہیں رکھتے؟ کہا کیوں نہیں، ایمان تو رکھتا ہوں، لیکن چاہتا ہوں کہ میرا دل پوری طرح مطمئن ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لو اور انہیں اپنے ساتھ ہلا لو، اپنے ساتھ مانوس کر لو ان کو، پھر 4 پرندوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو پیسز ہیں 4 الگ الگ پہاڑوں پہ رکھ دو، پھر ان کو پکارو تو وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور اس بات کو یقین کے ساتھ جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ تو یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں خود وٹنس کیا۔ اماں ہاجرہ سے نکاح اور اسماعیل علیہ السلام کی خوشخبری۔ آپ علیہ السلام کی عمر اب 85 برس ہو چکی تھی۔ اللہ کا دیا سب تھا، بس ایک اولاد کی کمی تھی۔ بی بی سارہ کو احساس ہوا کہ وہ بانجھ ہیں، جس کے سبب وہ ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہ دے سکی، لہٰذا انہوں نے اماں ہاجرہ سے نکاح کی صلاح پیش کی۔ انہوں نے کہا یہ ہاجرہ اب آپ کی ہے، آپ اس میں سے بچہ حاصل کریں اور اپنی نسل کو آگے بڑھائیں۔ اور یوں اللہ کے فضل سے جلد بی بی ہاجرہ کو حمل ٹھہرا، جس کے نتیجے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا کیے تب آپ کی عمر 86 سال تھی۔ آپ کی خوشی اور شکر گزاری کی انتہا نہ تھی۔ ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کی رضا میں پہلے سے ہی راضی تھے، پر اب نہ صرف وہ دین حق پہ تھے، بلکہ اب ان کے پاس مال و متاع، جانور، غلام، اولاد، بہترین ازواج تھیں۔ دیکھا جائے تو دنیاوی سارے معاملات اب آپ کے مضبوط تھے، اور ابراہیم علیہ السلام واز ہیپیئر دین ایور۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے ہمارے رب، ہمیں بخش وہ سب کچھ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے، اور ہمیں رسوا نہ کیجیے قیامت کے دن۔
یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں۔